پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس اب اپنے حتمی اختتام کی طرف جا رہا ہے. اسکروٹنی کمیٹی جس نے بہت دیر لگائی پی ٹی آئی کے فنڈز کی اسکروٹنی کرنے میں، اس نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کی. رپورٹ اب ہر طرف سرکولیٹ کر رہی ہے، اس کے مختلف پیجز. اس کے اوپر جو رد عمل آیا وہ بڑا دلچسپ ہے. رپورٹ کے اندر بہرحال آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کے فنڈز جن اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں، ان فنڈز کو چھپایا. اس کے اندر رقوم کا جو والیوم ہے وہ بھی بتایا گیا. 31 کروڑ کی رقم جو ہے وہ بار بار مینشن کی جا رہی ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ جو آڈٹ رپورٹ سبمٹ کی گئی اس کے اوپر تاریخ درج نہیں ہے، جو ایک رولز کی اور پروسیجرز کی وائلیشن ہے. جو رد عمل ہے اس کے اوپر وہ کافی دلچسپ ہے. دیکھنے کو تو یہ بڑا ایک دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جب الیکشن کمیشن ایک ایسی اسکروٹنی کمیٹی کے ذریعے نتائج کو سامنے لے کے آتا ہے جس کے اوپر جو اصل فریق تھا اس کے اندر اکبر ایس بابر، ان کو اعتماد نہیں تھا، اور طویل جدوجہد کے بعد انہوں نے اس کیس کو لڑا اور آخر میں آ کے پھر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی. تو ایک دھچکا ہے، کیونکہ جب آپ اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں اور فنڈنگ کے معاملات کے اندر ہیر پھیر آپ کو نظر آتا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا، تو ظاہر دھچکا ہے. اس کے اوپر تو پارٹیز ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں، جو قیادت ہے اس کی جو پولیٹیکل کریڈینشلز ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. لیکن حکومت وقت نے اس کو سرخروئی قرار دے دیا. اپوزیشن کہہ رہی ہے اور حقائق آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاید بے آبروئی کا پہلو اس کے اندر زیادہ ہے، لیکن حکومت وقت آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے اندر سرخروئی کا پہلو زیادہ ہے. کل انفارمیشن منسٹر اور دوسرے ممبران پاکستان تحریک انصاف انہوں نے پریس کانفرنس کی. آج عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ دوسرے جماعتوں کی اکاؤنٹس کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اصل جماعت فنڈ کیسے ریز کرتی ہے اور وہ جو مافیاز ہیں وہ کس طریقے سے فنڈز ریز کرتے ہیں. کرونی کیپٹلسٹ کا انہوں نے ذکر کیا. آراء بٹنا اپنی جگہ پر بنیادی چند حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی بات ہے تاکہ آپ کو اس تمام ڈویژن کے اندر تجزیہ کرنے میں آسانی. ایک بات تو یہ ہے کہ ایشو 31 کروڑ کا ہو، 31 ارب کا ہو یا 1 روپے کا ہو، اگر آپ نے فنڈز وہاں سے حاصل کیے ہیں جہاں سے آپ کو حاصل نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اس کے اندر جو پاکستانی شہری ہیں، دوہرے شہریت والے بھی اس کے اندر آتے ہیں، ان کے فنڈز آپ کو قابل قبول ہیں. لیکن اگر کسی نان پاکستانی نے آپ کو فنڈنگ کی ہے تو پھر وہ رولز کی وائلیشن کے اندر آتا ہے، اس کے کانسیکوینسز وہی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اربوں روپے کے فنڈز خرد برد کیے ہیں یا ان کا آتا پتہ نہیں ہے تو تبھی آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں یہ رولز. اگر آپ چھوٹی رقوم کے اندر بھی خرد برد کرتے ہوئے پائے گئے تو پھر بھی یہی رولز آپ کے اوپر لاگو ہوں گے. دوسری بات یہ کہ فورن فنڈنگ کے اوپر جو رولز اور گائیڈ لائنز بڑی کلیئر ہے. آپ کسی ایسے فرد یا اینٹی سے فورن فنڈنگ نہیں لے سکتے پارٹی کو چلانے کے لیے، سیاست کو چلانے کے لیے، جس کے کریڈینشلز یا جس کے جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہوں. اب چند ایک تنظیمیں ایسی ہیں جن کا پاکستان یا پاکستانیت سے لینے دینا ہے کوئی نہیں. اس کے اندر یہود و ہنود کے حوالے بھی موجود ہیں کہ ان کے ممبران تھے ان کمپنیوں میں یا ان کے ریپرزینٹیوز موجود تھے. یہ کمپنی ہے جو دبئی بیسڈ ہے. اس کے جو محترم عارف نقوی صاحب ہیں ابراج والے، کئی الیکٹرک کا ایشو میں پہلے بھی اس کو کافی تفصیل میں بات کر چکا ہوں. یہ ان سے منسلک ہیں، ان سے فنڈنگ لی گئی ہے. تو ایسی کمپنیز جو پاکستانی نہیں ہیں یا جن میں پاکستان کی سیاست کے اندر جن کا انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف سے اگر آپ نے فنڈز لیے ہیں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بنتا ہے، یا اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو نکلنے ہیں. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ جی یہ تو بہت کم پیسے ہیں جس کے اوپر خام خواہ واویلا مچا رہے ہیں اور ہمارے تمام جو ہیں وہ اسکروٹنی کے معاملات جو ہیں ان آرڈر ہیں. اکاؤنٹس آپ نہیں ڈکلیئر کرتے، اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے ذریعے سامنے آتے ہیں. فرنٹ مین لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں جن کے ذریعے پیسے آتے ہیں. فنڈ ریزنگ ہوتی ہے جس کے اندر کیش ڈونیشنز آتے ہیں. تو کیش ڈونیشنز کا بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے. اب وہ تو اکاؤنٹس کے ذریعے آتے نہیں ہیں، وہ تو
آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا جب چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو بہت بڑے فنڈ ریزرز کے اوپر کمٹمنٹ بھی ہوتی ہیں، چیکس کے ذریعے بھی کمٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیش ڈونیشنز بھی ہوتے ہیں۔ کیش ڈونیشنز نسبتاً کم ہوتے ہیں لیکن کیش ڈونیشنز ہوتے ہیں۔ ان کیش ڈونیشنز کی ڈاکومنٹیشن کہاں پر موجود ہے اور اس کا منی ٹریل کہاں پر ہے، اور پھر اگر ان اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے آتے رہے ہیں اور یہ چھپائے گئے یا ان کو مخفی رکھا گیا یا سامنے نہیں لائے گئے تو پھر ظاہر ہے ان کے اندر سے جو رقوم آئی ہوں گی وہ کہیں پر استعمال بھی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے، اتنا بڑا یہ ایشو ہے کہ کسی اور ملک کے اندر اس کو اتنے طویل پروسیجر سے گزارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ پاکستان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے خصوصی سیاستدانوں کے لیے، تو اس وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی کے معاملات اتنی دیر تک لٹکے رہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، انہوں نے 3 رکنی اس کے اوپر بینچ بنایا ہوا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہوگا، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر اس حکومت نے مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا کچھ عرصہ پہلے، بیچ میں آ کے اپنی پالیسی تبدیل کر دی۔ یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کی ذات سے لے کر ان کے کام تک، ان کی کمپیٹنس تک، ان کے اوپر بدترین قسم کا کیچڑ اچھالا گیا۔ اور اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ اس وقت کی چلنے والی کیمپین کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس سے بعض لوگ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کیا کیا چیزیں سامنے لا سکتی ہے، اگرچہ اس نے بڑے دبے الفاظ میں یہ ساری باتیں کی ہیں لیکن پھر بھی چیزیں چھپائی نہیں چھپتی اور وہ سامنے لے آئے، تو اس وجہ سے وہ پریشر بلڈ کیا گیا تھا۔ تو اب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ معاملہ ہے، جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے اندر جو رولز کی وائلیشن ہے وہ بڑی واضح انداز سے سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ کر کے خیر مقدم کرتے رہیں، پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا جاتا رہے کہ ہم سرخ رو ہو گئے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے اندر رولز اور پروسیجر کی وائلیشن بھی ہے، اور ان جگہوں سے ان سورسز سے فنڈز بھی حاصل کیے گئے ہیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں لوگوں کو، اور جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد فیورز لیتے ہیں، دوسری جماعتیں اس نظام کے تحت چلتی ہیں۔ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر اگر آپ کمپنیوں کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپنیاں جو ہیں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور پھر جو فارن فنڈ ریز کرتے رہے، جو ہوسٹ کرتے رہے، ان کو کتنی اہم پوزیشنز دی گئیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ہی وہ معیار سیٹ کر دیا ہے جس کے اوپر ابھی تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ان کی اپنی جماعت اور اس کی جو فنڈنگ کے سورسز ہیں اس کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ یہ کیس بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے سیاسی اثرات نکلیں گے، آنے والے دنوں میں مزید شواہد سامنے آئیں گے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت سیاسی طور پر بڑے نازک موڑ میں داخل ہو رہا ہے، اور اگلے 2 ماہ جو ہیں وہ بہت کرٹیکل ہیں۔ تو ان دنوں میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ عام واقعات سے ذرا مختلف نوعیت کے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نظر رکھیں، اس کے نتائج بہت اہم نکلیں گے۔ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے اس کا تعلق اس فیز سے ہے جس فیز کا میں بار بار تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ 60 دن پاکستان کی تاریخ میں بڑے اہم ہیں۔ اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ سکتے ہیں۔